بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور شہزادی حور جمال۔ امرو اپنی ہی دھن میں گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی عورت کی میٹھی سی آواز پڑی تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں دور دور تک عورت تو ایک طرف کوئی مرد بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو نے یہی سمجھا کہ اسے وہم ہو گیا ہے، لیکن اس نے ایک ہی قدم اٹھایا ہوگا کہ ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی۔ اس بار آواز بے حد واضح اور صاف تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی عورت رو رہی ہو۔ امرو نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس پہاڑی علاقے میں کہیں بھی کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ اب تو امرو گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا مسلسل سفر کرتے کرتے شاید بری طرح تھک گیا تھا، اسی لیے ایڑ لگانے کے باوجود گھوڑے نے سر پر دوڑنے کی بجائے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ عورت کے رونے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی تو اس بار امرو کو آواز کی سمت کا پوری طرح اندازہ ہو گیا۔ یہ آواز قریب ہی ایک گھنے درخت میں سے آ رہی تھی۔ امرو نے گھوڑے کا رخ درخت کی طرف موڑ لیا، لیکن قریب جا کر اس نے دیکھا تو وہاں کوئی انسان نظر نہ آ رہا تھا۔ کون ہے یہاں؟ کون رو رہا ہے؟ امرو نے چیخ کر کہا، تم کون ہو؟ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے جی بھر کر رونے دو۔ اچانک درخت کے اوپر سے آواز آئی اور امرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے درخت کی ایک شاخ پر انتہائی خوبصورت مینا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ بے حد خوبصورت مینا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اوہ، تو تم بولنے والی مینا ہو؟ میں تو مدت سے ایسی مینا کی تلاش میں تھا، لیکن تم رو کیوں رہی ہو؟ امرو عیار نے بولنے والی خوبصورت مینا کو دیکھتے ہوئے کہا، تم جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں اکیلے رونے دو۔ مینا نے اسی طرح رونے والے لہجے میں جواب دیا، مگر تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ کیا تم زخمی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ میرا نام امرو عیار ہے، عیار الزماں، برقِ تپاں، شعلۂ رواں، موت جادوگراں۔ امرو عیار نے اپنی تعریف میں پورا قصیدہ پڑھ ڈالا۔ ارے تم امرو عیار ہو؟ تم ہو امرو عیار؟ مینا کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، میں ہوں امرو عیار، جس کی عیاری کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ طلسم ہوشربا کے تمام جادوگر، پرستان کے تمام دیو مجھ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کیونکہ میں ان ظالموں کو اپنی عیاری سے مار ڈالتا ہوں۔ امرو نے ایک بار پھر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیا تم موت جادوگر کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ نہیں، تم نہیں کر سکتے، وہ دنیا کا سب سے ظالم جادوگر ہے۔ اس سے تو طلسم ہوشربا کا شہنشاہ فراسیاب بھی ڈرتا ہے، تم بھلا کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ کاش کوئی اس ظالم کا مقابلہ کر سکتا، کوئی اسے مار سکتا، ہمیں اس کے عذاب سے نجات دلا سکتا۔ مینا نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا، موت جادوگر؟ یہ کون سا جادوگر ہے؟ میں نے تو آج تک اس کا نام بھی نہیں سنا۔ کہاں رہتا ہے یہ؟ امرو عیار نے حیرت سے پوچھا۔ یہ دنیا کا سب سے ظالم جادوگر ہے، دریائے نیل جہاں سے نکلتا ہے۔ اس پہاڑ کا نام بھی نیل پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر اس جادوگر کا خوبصورت قلعہ ہے، جہاں یہ شہنشاہوں کی طرح رہتا ہے۔ وہاں اس نے انسانوں جیسی فوج رکھی ہوئی ہے۔ یہ خود کسی کے سامنے نہیں آتا، بس اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کے رہنے کا حصہ محل میں بالکل الگ ہے، جس کے ارد گرد فوج کے سپاہی پہرا دیتے ہیں۔ اس نے پوری دنیا سے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر اپنے پاس کنیزیں بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مینا نے اسے موت جادوگر کے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر تو اس کے پاس دولت بھی ہوگی؟ امرو عیار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر پوچھا، دولت؟ امرو عیار، اس کے پاس 1000 بادشاہوں سے بھی زیادہ دولت ہے، جو اس نے پوری دنیا سے اکٹھی کر کے اپنے محل میں جمع کر رکھی ہے۔ مینا نے جواب دیا، 1000 بادشاہوں سے بھی زیادہ دولت؟ واہ واہ، پھر تو اس موت جادوگر کا شکار مہنگا نہیں پڑے گا۔
لیکن پیاری مینا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس موت جادوگر نے تم پر کیا ظلم کیا ہے؟ امرو عیار نے خوش ہو کر کہا۔ اسی لمحے مینا درخت کی شاخ سے اڑ کر امرو عیار کے کندھے پر آ بیٹھی۔ سنو امرو عیار، میں مینا شہزادی ہوں، مینا بادشاہ کی بیٹی۔ میں چھوٹی سی تھی کہ ایک بار ہوا میں اڑتے ہوئے ایک عقاب نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے اپنے طاقتور پنجوں میں پکڑ کر کھانے کے لیے ایک جنگل میں لے آیا، لیکن وہاں مصر کی شہزادی حور جمال شکار کھیل رہی تھی۔ اس نے مجھے جب عقاب کے پنجوں سے چیختے اور پھڑپھڑاتے دیکھا، اس نے تیر چلا کر اس عقاب کو مار ڈالا اور میں زخمی حالت میں نیچے گر گئی۔ شہزادی حور جمال نے مجھے اٹھایا اور اپنے محل میں لے آئی۔ اس نے ماہر حکیموں سے میرے زخموں کا علاج کرایا اور میں صحت مند ہو گئی۔ پھر وہ مجھے خود لے کر اس جگہ پہنچی جہاں میرے ماں باپ میری گم شدگی کی وجہ سے رو رہے تھے۔ مجھے شہزادی حور جمال سے محبت ہو گئی، چنانچہ میں نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور واپس شہزادی حور جمال کے ساتھ اس کے محل میں چلی گئی اور شہزادی کے ساتھ رہنے لگی۔ مجھے شہزادی سے اور شہزادی کو مجھ سے اتنی محبت ہو گئی کہ ہم ہر وقت اکٹھے ہی رہتے تھے، لیکن پھر شہزادی حور جمال مصیبت میں پھنس گئی۔ کسی طرح موت جادوگر کو شہزادی حور جمال کے بے پناہ حسن کا پتہ چل گیا، چنانچہ وہ شہزادی کو جادو کے زور سے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے شہزادی اس جیسے ظالم، بدصورت اور کریہا جادوگر سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ جادوگر نے اسے 1 ماہ کی مہلت دے دی کہ وہ 1 ماہ تک سوچ لے۔ اگر وہ اس سے شادی کرے گی تو ملکہ کی طرح رہے گی، ورنہ وہ شہزادی کو مار ڈالے گا۔ شہزادی کے اغوا ہونے کے بعد میں بہت روئی پیٹی اور اپنے ماں باپ کے پاس گئی۔ وہاں ایک بوڑھی مینا رہتی تھی جو علم نجوم جانتی ہے۔ اس نے بتایا کہ شہزادی کو موت جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں شہزادی کی محبت سے مجبور ہو کر اڑتی ہوئی موت جادوگر کے محل تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے اپنے خاص محل کے گرد جادو کا حصار قائم کر رکھا ہے۔ اس حصار کی وجہ سے کوئی انسان موت جادوگر کی اجازت کے بغیر محل کے اس حصے کے اندر نہیں جا سکتا اور نہ ہی باہر آ سکتا ہے، لیکن میں تو پرندہ تھی، اسی لیے اس حصے میں داخل ہو گئی، لیکن موت جادوگر کو میرے داخل ہونے کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے رو رو کر اس کی بڑی منت سماجت کی کہ وہ شہزادی حور جمال کو چھوڑ دے، لیکن موت جادوگر تو میری بات سن کر کہکے لگانے لگا۔ اس نے شہزادی کو چھوڑنے کی بجائے الٹا مجھے حکم دیا کہ میں اس کے محل میں رہوں اور شہزادی کو شادی پر آمادہ کروں۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر شہزادی شادی پر رضامند نہ ہوئی تو 1 ماہ گزرنے کے بعد وہ شہزادی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار ڈالے گا، اور میں روتی ہوئی شہزادی حور جمال کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادی ہر وقت روتی رہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن شہزادی نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اسے موت تو قبول ہے، لیکن وہ اس ظالم اور بدصورت جادوگر سے شادی ہرگز نہ کرے گی۔ اس مدت میں سے 15 دن گزر چکے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اس طرح وہاں رہ کر 1 ماہ گزارنے کی بجائے کیوں نہ باہر جا کر کسی کی مدد حاصل کی جائے۔ چنانچہ میں نے جادوگر سے کہا کہ وہ مجھے باہر جانے دے، میں باہر جا کر شہزادی کی ایک سہیلی کو لے آتی ہوں۔ اس کے کہنے پر شہزادی شادی پر رضامند ہو جائے گی، اور جادوگر نے مجھے باہر جانے کی اجازت دے دی اور میں شہزادی کو دلاسا دے کر باہر آ گئی۔ پھر میں نے بہت سی شہزادوں کو کہا کہ وہ موت جادوگر سے مقابلہ کر کے شہزادی کو چھڑائیں، لیکن موت جادوگر کا نام سنتے ہی سب نے انکار کر دیا۔ اب 10 روز باقی رہ گئے ہیں۔ میں ناکام ہو کر واپس جا رہی تھی کہ تھک کر یہاں بیٹھ گئی اور شہزادی کی موت کا تصور کر کے رو رہی ہوں۔ میں نے تمہارا نام سنا ہوا ہے کہ تم نے بڑے بڑے جادوگروں کو ہلاک کر دیا ہے،
کیا تم شہزادی حور جمال کو رہا نہ کرواؤ گے؟ تم جو انعام کہو گے میں تمہیں شہزادی سے دلا دوں گی۔ مینا شہزادی نے منت بھرے لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو مینا شہزادی، میں اس موت جادوگر کا ایسا حشر کروں گا کہ اس کی روح بھی صدیوں تک روتی رہے گی۔ عمرو عیار نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا، دراصل عمرو عیار کو شہزادی حور جمال سے زیادہ موت جادوگر کے خزانوں سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر شہزادی حور جمال آزاد ہو کر اسے جو انعام دے گی وہ تو ظاہر ہے موت جادوگر کے خزانوں سے علیحدہ ہوگا، اسی لیے وہ فوراً ہی رضامند ہو گیا۔ لیکن تم کیسے اس ظالم موت جادوگر کا مقابلہ کرو گے؟ وہ تو دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، کیا تم اس سے بڑے جادوگر ہو؟ مینا شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تم اس بات کی فکر نہ کرو، میں جادو نہیں جانتا مینا شہزادی، میں صرف عیاری سے ایسے ظالم جادوگروں کو مارتا ہوں، تم بس مجھے اس موت جادوگر کے محل تک پہنچا دو۔ عمرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے شمال کی طرف چلو۔ مینا شہزادی نے کہا اور عمرو نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس بار چونکہ گھوڑا خاصی دیر تک آرام کر چکا تھا، اسی لیے ایڑ لگاتے ہی وہ سر پر دوڑنے لگا۔ مینا شہزادی عمرو عیار کے کاندھے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سونے کے بنے ہوئے بہت لمبے چوڑے تخت پر موجود تخت پر موت جادوگر بیٹھا ہوا تھا، اور خوبصورت عورتیں اس کے سامنے ناچ رہی تھیں، اور وہ ان کا ناچ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اچانک اسے شہزادی حور جمال کا خیال آ گیا۔ اس نے فوراً دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک دربان اندر داخل ہوا اور موت جادوگر کے سامنے جھک گیا۔ شہزادی حور جمال کو عزت سے لے کر آؤ اور ہمارے دربار میں حاضر کرو، موت جادوگر نے بادشاہوں کے سے انداز میں کہا، اور دربان واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور شہزادی حور جمال اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ بے حد افسردہ تھا، آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، لیکن اس حالت میں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ آؤ آؤ شہزادی حور جمال، خوش آمدید خوش آمدید، تم کیوں روتی رہتی ہو؟ تم فکر نہ کرو، تم میرے ساتھ شادی کر کے ہمیشہ خوش رہو گی۔ موت جادوگر نے تخت کے ساتھ رکھی ہوئی خوبصورت کرسی پر شہزادی کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تم جیسے ظالم اور بدصورت جادوگر سے کبھی شادی نہ کروں گی۔ شہزادی حور جمال نے سخت لہجے میں جواب دیا، سنو شہزادی، میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، میں جو روپ بھی چاہوں دھار سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں خوبصورت شہزادہ بن جاؤں۔ لو دیکھو، موت جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکا، تو دوسرے لمحے تخت پر ایک خوبصورت شہزادہ بیٹھا ہوا نظر آنے لگا، اتنا خوبصورت کہ شہزادی حور جمال پلکیں جھپکانا بھول گئی، لیکن اسی لمحے اسے خیال آ گیا کہ یہ اصل شہزادہ نہیں بلکہ جادوگر ہے، تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سنو شہزادی، تمہیں ہر قیمت پر مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، ہر قیمت پر۔ اچانک موت جادوگر کی غصے سے دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شہزادی حور جمال نے مڑ کر دیکھا تو اب موت جادوگر اپنے اصل روپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نہیں کروں گی شادی، چاہے تم مجھے مار ہی کیوں نہ ڈالو، مجھے موت منظور ہے، لیکن تم سے شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ شہزادی پہلے کی طرح اپنی ضد پر بدستور قائم تھی۔ اچھا، میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح اپنی ضد پر قائم رہتی ہو، تمہاری سہیلی تمہیں ضرور راضی کر لے گی۔ اس بولتی مینا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، موت جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تو باہر جانے کے لیے بہانہ بنا کر گئی ہے، وہ تمہیں مارنے کے لیے کسی سے مدد لینے گئی ہے۔ شہزادی حور جمال نے سچ سچ کہہ دیا، کیونکہ اسے جھوٹ بولنے سے شدید نفرت تھی۔ او، اس حقیر پرندے کی یہ ہمت کہ مجھے دھوکہ دے، میں اس کی بوٹیاں کر دوں گا، اور یہ بھی سن لو کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب مجھ سے ڈرتا ہے، پھر کس کی ہمت ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرے؟ موت جادوگر نے غصے سے داڑھتے ہوئے کہا، مینا شہزادی بہت عقل مند ہے،
وہ کسی نہ کسی اللہ کے ایسے بندے کو ڈھونڈ لائے گی جو تمہیں مار کر مجھے تمہاری قید سے آزاد کرا دے گا۔ شہزادی حور جمال نے جواب دیا، اچھا میں دیکھوں گا۔ بہرحال میری دی ہوئی مہلت میں بقایا 10 دن رہ گئے ہیں۔ اگر تم اس کے بعد راضی نہ ہوئی تو پھر مرنے کے لیے تیار رہنا۔ اب تم جاؤ، موت جادوگر نے کہا، اور شہزادی حور جمال خاموشی سے سر جھکائے واپس چلی گئی۔ خوبصورت عورتیں اس دوران مسلسل ناچتی رہی تھیں، کیونکہ موت جادوگر نے انہیں رقص بند کرنے کا حکم نہ دیا تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ اگر اس کے حکم کے بغیر انہوں نے ناچنا بند کر دیا تو وہ ظالم انہیں زندہ جلا کر راکھ کر دے گا۔ بند کرو یہ ناچ اور دفع ہو جاؤ۔ شہزادی حور جمال کے جاتے ہی موت جادوگر نے غسیلے لہجے میں کہا، اور ناچتی ہوئی عورتیں جلدی سے بھاگ گئیں۔ موت جادوگر کچھ دیر تک کھڑا سوچتا رہا۔ اسے دراصل یہ خیال آ رہا تھا کہ جس اطمینان سے شہزادی حور جمال نے کسی کی مدد کا ذکر کیا ہے، کہیں واقعی وہ شیطان مینا کسی ایسے کو نہ لے آئے جو اس سے بڑا جادوگر ہو۔ ویسے تو اسے اطمینان تھا کہ دنیا کا کوئی جادوگر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک ایسا جادوگر تھا جو اس کے جادو کا توڑ کر سکتا تھا، اور وہ تھا اس کا استاد راجیش جادوگر، جو سمندروں کے نیچے رہتا تھا۔ اسے بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں وہ شیطان مینا راجیش جادوگر کو میرے مقابلے پر نہ لے آئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شیطان مینا کا پتہ کرے گا۔ چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک اور کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں دیواروں کے ساتھ ٹنگی ہوئی تھیں۔ درمیان میں ایک میز پر شیشے کا بنا ہوا ایک بڑا سا گیند پڑا تھا۔ موت جادوگر نے اس گیند کے اوپر دونوں ہاتھ پھیرے تو گیند کی سطح آئینے کی طرح چمکدار ہو گئی، اور پھر اس پر ایک منظر ابھر آیا۔ موت جادوگر اس منظر کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس میں سے ایک گھوڑ سوار، جس کی تھوڑی پر چھوٹی سی داڑھی تھی اور مونچھیں لمبی اور پتلی تھیں، وہ دبلا پتلا تھا۔ اس نے اپنی بغل میں ایک تھیلا سا لٹکایا ہوا تھا، اور وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور مینا شہزادی اس کے کاندھے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ موت جادوگر کچھ دیر تک حیرت سے اس پتلے دبلے آدمی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا ایک پیر زور سے زمین پر مارا تو سنہرے رنگ کا ایک بڑا سا بچھو زمین سے نمودار ہوا۔ اس کی دم اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، اور اس دم کے اوپر ایک چھوٹا سا فنومبو بنا ہوا تھا۔ بچھو بنوبو، یہ دبلا پتلا آدمی کون ہے جو مجھے سامری کے آئینے میں نظر آ رہا ہے؟ موت جادوگر نے بچھو سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرے آقا، یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا یار ہے۔ اس کا نام امرو ہے، اور یہ تمہارے خاتمے کے لیے تمہارے محل کی طرف آ رہا ہے۔ بچھو بنوپو سے باریک سی آواز نکلی۔ یہ اور میرے خاتمے کے لیے؟ ہا ہا ہا، کیا دلچسپ مذاق ہے، موت جادوگر نے زور سے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بچھو بنوپو جواب دے کر غائب ہو گیا تھا۔ اب موت جادوگر بڑی دلچسپ نظروں سے آئینے میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے امرو کو دیکھ رہا تھا۔ یہ مینا آخر پرندہ ہی ہے جو اس سوکھے سڑے پاگل کو موت کے منہ میں لے آ رہی ہے۔ یہ موت جادوگر کا مقابلہ کرے گا۔ ہا ہا ہا، موت جادوگر نے ایک بار پھر زور سے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ گیند پر پھیرے تو گیند دوبارہ سادہ ہو گئی۔ موت جادوگر اس طرح کہکے لگاتا ہوا دوبارہ پہلے والے کمرے میں آ گیا، اور اس نے زور زور سے تالی بجائی۔ حکم میرے آقا، ایک دربان نے فوراً ہی اندر آ کر جھکتے ہوئے کہا۔ محل کے محافظ اعلیٰ کو حاضر کرو، موت جادوگر نے بادشاہوں جیسے لہجے میں کہا، اور دربان مڑ کر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا آدمی اندر داخل ہوا، جس نے سر پر لوہے کی نوکیلی ٹوپی اور جسم پر ذرائع بختر پہنا ہوا تھا۔ یہ محل کا محافظ اعلیٰ تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی ادب سے موت جادوگر کے سامنے جھک گیا۔ حکم میرے آقا، محافظ اعلیٰ نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں کہا۔
سنو محافظ اعلیٰ، ایک سوکھا سڑا سا چھوٹی چھوٹی داڑھی اور لمبی لمبی مونچھوں والا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے محل کی طرف آ رہا ہے، اسے پکڑ کر زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے آؤ اور میرے سامنے حاضر کرو۔ موت جادوگر نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا، محافظ اعلیٰ نے کہا۔ یہ ابھی 2 منزلوں کے فاصلے پر ہے، تم کچھ سپاہی لے کر محل سے کچھ آگے جا کر اسے پکڑو اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے لے آؤ۔ موت جادوگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میرے آقا، میں ابھی جا کر لے آتا ہوں۔ محافظ اعلیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو جاؤ، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ موت جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا اور محافظ اعلیٰ تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ موت جادوگر ایک بار پھر امرو عیار کا تصور کر کے کہکے مارنے لگا، اور ابھی اس کے کہکے جاری تھے کہ اچانک کمرے میں دھواں سا اکٹھا ہونے لگا، اور دھوئیں کو اس طرح اکٹھا دیکھ کر موت جادوگر چونک پڑا، کیونکہ یہ دھواں اس کی روح کا محافظ دھواں تھا۔ محافظ دھوئیں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ موت جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ موت جادوگر، میں تمہاری روح کا محافظ دھواں ہوں، میرا فرض ہے کہ میں تمہیں خطرے سے آگاہ کر دوں، اسی لیے میں یہاں تمہارے خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ دھوئیں میں سے ایک آواز سنائی دی، خطرہ اور موت جادوگر کو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ موت جادوگر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، ہاں موت جادوگر، تمہاری روح کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک شخص جس کا نام امرو عیار ہے تمہارے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر تمہارے محل کی طرف آ رہا ہے، تم اس سے پوری طرح ہوشیار رہنا۔ دھوئیں نے کہا، امرو عیار وہی سوکھا سڑا سا آدمی، وہ میرے لیے خطرہ بنے گا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ محافظ دھوئیں، موت جادوگر نے غصے سے بری طرح چیختے ہوئے کہا، موت جادوگر، اس شخص کو عام آدمی نہ سمجھنا، یہ دنیا کا سب سے عیار آدمی ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں جادوگروں اور بڑے بڑے نامور جادوگر اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں۔ اور سنو، میرا کام تمہیں آگاہ کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا، تم میری بات مانو یا نہ مانو، یہ تمہاری مرضی۔ دھوئیں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دھواں پھیل کر غائب ہو گیا۔ حیرت ہے، سب کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، یہ شخص میرے لیے خطرہ ہوگا؟ ہا ہا ہا، موت جادوگر کے لیے خطرہ؟ یہ واقعی دلچسپ مذاق ہے، ہا ہا ہا۔ موت جادوگر نے ایک بار پھر کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک اسے خیال آیا کہ مقدس الو سے اس آدمی کی تفصیل معلوم کی جائے، کیونکہ محافظ دھوئیں کی بات کو رد کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر تالی بجائی تو دربان اندر داخل ہوا۔ حکم میرے آقا، دربان نے جھک کر کہا، لہجہ بے حد موزبانہ تھا، مقدس الو کو حاضر کیا جائے۔ موت جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور دربان سر جھکا کر واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس پلٹا تو اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک بنا ہوا ایک بڑا سا تھال تھا، جس پر سرخ رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑے موزبانہ انداز میں تھال موت جادوگر کے سامنے رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا اور خود پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم جاؤ، موت جادوگر نے دربان سے مخاطب ہو کر کہا، اور دربان سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ موت جادوگر نے تھال پر پڑا ہوا سرخ رنگ کا کپڑا ہٹا دیا۔ اب تھال کے اندر سونے کا بنا ہوا الو بڑا صاف نظر آنے لگا۔ اس نے الو کو اٹھا لیا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ چند لمحوں بعد ہی وہ سونے کا الو اچانک زندہ ہو کر اس کے ہاتھوں میں پھڑپھڑانے لگا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ مقدس الو، اور میرے سوالوں کے جواب دو، موت جادوگر نے حکم دیتے ہوئے کہا، اور اسے تھال میں بٹھا دیا۔ الو نے پھر پھڑپھڑانا بند کر دیا اور سونے کے تھال میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پوچھو میرے آقا، مقدس الو تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مقدس الو کی باریک سی آواز نکلی، مقدس الو، یہ امرو عیار کون ہے؟ موت جادوگر نے پہلا سوال کیا۔ مقدس الو نے جواب دینے سے پہلے
اپنے پر پھڑ پھڑائے اور پھر اس کی باریک چیختی ہوئی آواز نکلی، دنیا کا سب سے بڑا عیار، دنیا کا سب سے خطرناک آدمی، انتہائی چلاک، دولت کا لالچی، اس کا نام امرو عیار ہے۔ الو نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ کیا امرو عیار جادوگر ہے؟ موت جادوگر نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں میرے آقا، امرو عیار جادوگر نہیں بلکہ جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ الو نے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ امرو عیار میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ موت جادوگر نے اس بار حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا ہی کیا، یہ پوری دنیا کے جادوگروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، مقدس الو نے جواب دیا۔ لیکن کیسے؟ یہ میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میں تو اسے ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر سکتا ہوں۔ موت جادوگر نے اس بار غصے کی شدت سے زور سے زمین پر پیر مارتے ہوئے کہا۔ یہ مقابلہ اپنی عیاری سے کرتا ہے میرے آقا، اور عیاری میں اس کا کوئی جواب نہیں، مقدس الو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسی عیاری؟ کوئی مثال دو، موت جادوگر نے پوچھا۔ عیاری چلاکی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تمہارا دوست بن سکتا ہے اور دوستی کے پردے میں تمہارے ساتھ دشمنی کر سکتا ہے، مقدس الو نے کہا۔ بکواس، سب بکواس، یہ سب فضول ہیں، سب فضول باتیں ہیں۔ موت جادوگر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اس امرو عیار کی بوٹیاں اڑا دوں گا، میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، میں اس کو پیس کر رکھ دوں گا، میں اس کو جلا کر راکھ کر دوں گا، میں اس کی کھوپڑی پاش پاش کر دوں گا، میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا، موت جادوگر نے غصے سے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسی غصے کے عالم میں اس نے مقدس الو کو اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا۔ فرش پر گرتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر ایک آواز سنائی دی۔ موت جادوگر، تم نے مقدس الو کی توہین کی ہے، اور اس توہین کے بدلے میں تمہارے جادو کی آدھی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں۔ آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ موت جادوگر یہ آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا، کیونکہ یہ آواز جادو دیوتا کی تھی۔ مقدس الو جادو دیوتا کا پسندیدہ پرندہ تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جادو دیوتا، میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو، موت جادوگر نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی سونے کا تھال اور سرخ کپڑا بھی غائب ہو گیا، اور موت جادوگر حیرت سے یہ سب کچھ دیکھتا کھڑا رہ گیا۔ امرو عیار منزلیں مارتا اور سفر کرتا اب موت جادوگر کے محل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ محل کے قریب پہنچنے پر امرو عیار نے مینا شہزادی کو اندر محل میں بھیج دیا تاکہ شہزادی حور جمال کو جا کر تسلی دے۔ دراصل امرو عیار مینا شہزادی کو ہمراہ نہ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح موت جادوگر کو امرو عیار کے متعلق پتہ چل جاتا۔ مینا شہزادی کے جانے کے بعد امرو عیار بڑے مطمئن انداز میں آگے بڑھا جا رہا تھا، اور پھر اسے دور سے نیل پہاڑ کے اندر ایک قدرتی وادی میں سیاہ رنگ کے پتھروں کا ایک بہت بڑا قلعہ نظر آنے لگ گیا۔ امرو عیار اس قلعے کو دیکھ کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا، کیونکہ اتنا بڑا قلعہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ موت جادوگر کے پاس خزانہ بھی بڑا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ وہ پہاڑ کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے گا اور پھر روغن عیاری سے بیس بدل کر اس قلعے میں داخل ہو جائے گا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ موت جادوگر کو نہ صرف اس کی آمد کا پتہ چل گیا، بلکہ اس نے اسے گرفتار کرنے کے احکامات بھی دے دیے ہیں۔ امرو عیار بڑے اطمینان سے گھوڑا دوڑاتا ہوا پہاڑ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس نے گھوڑے کو گھاس چرانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور خود ایک درخت کے نیچے اس کے تنے کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لے۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک درخت سے کوئی کودا اور سیدھا امرو عیار کے اوپر آ گرا۔ امرو عیار کے حلق سے چیخ نکل گئی، اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور امرو عیار پر کئی آدمی
پل پڑے۔ کمزور سا عمرو عیار اس اچانک افتاد سے بری طرح چیخنے لگا، لیکن اس پر پل پڑنے والے افراد نے بڑی پھرتی سے اس کے دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے انہیں رسیوں سے اچھی طرح مضبوطی سے کس کر باندھ دیا۔ کون ہو تم اور کیوں مجھے باندھ رہے ہو؟ عمرو عیار نے چیختے ہوئے کہا۔ خبردار، خاموش رہو ورنہ زبان کاٹ دیں گے۔ ان آدمیوں میں سے ایک نے غصے سے اس کی پسلیوں میں لات مارتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار لات کھا کر پٹے ہوئے کتے کی طرح چیخنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اسے پکڑنے والے اور باندھنے والے کسی فوج کے سپاہی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ذرا بکتریں پہن رکھی تھیں اور دیکھنے میں خاصے خونخوار اور شفاق لگ رہے تھے۔ تم کس کی فوج کے سپاہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تو مسافر ہوں، عمرو عیار نے روتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، ایک اور سپاہی نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس کی پسلیوں میں لات جما دی۔ درد کے مارے عمرو عیار کی بری حالت ہو رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ چونکہ بندھے ہوئے تھے، اسی لیے وہ زنبیل میں سے کچھ بھی نہ نکال سکتا تھا، اور بڑے بڑے جادوگروں کو قتل کرنے والا عمرو عیار کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اسی لمحے چند گھوڑے وہاں پہنچ گئے۔ ایک سپاہی ان کی باگیں پکڑے وہاں آ گیا، اور پھر وہ سب اچھل اچھل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے، جبکہ عمرو عیار اسی طرح زمین پر پشت کے بل پڑا ہوا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ رسی کا دوسرا سرا اسی سپاہی کے ہاتھ میں تھا جس نے اسے پہلے لات ماری تھی۔ ابھی عمرو عیار سوچ ہی رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، اور عمرو عیار کے جسم کو جھٹکا لگا، اور دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح زمین پر آگے کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ خبردار، آواز مت نکالو ورنہ گھوڑوں سے رون دیں گے، ایک اور خونخوار سپاہی نے، جو دوسری طرف ساتھ ساتھ گھوڑا بگا رہا تھا، جھک کر عمرو عیار کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس انداز میں عمرو عیار کو گھسیٹا جا رہا تھا، اس کے حلق سے نکلنے والی چیخیں کیسے بند ہو سکتی تھیں؟ اس کے کپڑوں کی دھجیاں اڑ گئیں، کمر چھل گئی، اور سارے جسم میں درد کی شدید لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ مسلسل چیختا رہا، لیکن ان سپاہیوں نے اس کی چیخو پکار سن کر گھوڑے روکنے کی بجائے ان کی رفتار اور بھی تیز کر دی، اور درد کی شدت سے عمرو عیار کے ذہن پر اندھیرا سا چھانے لگا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اور پھر جب اس کی آنکھیں کھولیں تو اس کے منہ سے بے اختیار کراہ نکل گئی۔ اس کے جسم کا ایک ایک انگ شدید درد کر رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ عمرو عیار، تم مجھے یعنی موت جادوگر کو ختم کرنے آئے تھے؟ ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمرو کرہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے اس کے کپڑے دھجیوں کی صورت میں اس کے جسم سے لٹک رہے تھے، زنبیل بھی بغل سے غائب تھی، البتہ اس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے آزاد تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ماحول کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے کمرے کے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سامنے سونے کے تخت پر ایک خوفناک اور کریہا شکل کا مالک جادوگر آلتی پالتی مارے بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں چار قوی ہیکل آدمی، جن کی شکلیں جلادوں جیسی تھیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے اٹھائے خاموش کھڑے تھے۔ عمرو عیار کی نظریں اسی لمحے تخت کے پاس پڑی ہوئی اپنی زنبیل پر پڑیں تو وہ چونک پڑا۔ اس نے سب سے پہلے ہاتھ بڑھا کر اپنی زنبیل پر قبضہ کیا۔ اس خالی تھیلے کو کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ میں نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، یہ قطعی خالی ہے، موت جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے یقیناً زنبیل کی تلاشی لی ہوگی، لیکن اسے تو خالی ہی دکھائی دی ہوگی، اسی لیے اس نے اسے واپس پھینک دیا ہوگا۔ آپ تو ہیں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر، موت جادوگر، عمرو عیار نے زنبیل کو بغل سے لٹکاتے ہوئے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔
اس کا لہجہ بے حد موزبانہ تھا۔ ہاں، ہمارا نام موت جادوگر ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم اس شیطان پرندے مینا کی ہمدردی میں ہمیں قتل کرنے آ رہے ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ موت جادوگر نے بادشاہوں جیسے انداز میں کہا۔ آپ کو قتل کرنے؟ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے محترم موت جادوگر؟ میرا مقصد تو آپ جیسے بڑے جادوگر کے دیدار کرنا تھا۔ مجھ جیسا حقیر آدمی بھلا آپ جیسے بڑے جادوگر کو قتل تو ایک طرف، ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، امرو عیار نے کہا۔ لیکن ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، اور تم نے ہزاروں جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے، موت جادوگر نے کہا۔ لیکن اس بار اس کا لہجہ پہلے سے نرم تھا۔ میں اور عیار، واہ، مجھ جیسے پرستار جادوگروں کے متعلق لوگوں نے کیا کیا باتیں گڑھ رکھی ہیں۔ محترم موت جادوگر، میرا نام امرو ضرور ہے، لیکن میں وہ امرو عیار نہیں ہوں جس کی دھوم میں نے بھی سنی ہے۔ وہ تو یقیناً کوئی موٹا تازہ دیو کامت امرو ہوگا جو جادوگروں سے لڑتا ہوگا۔ میں تو ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، اور میں تو جادو سیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی بڑے جادوگر کی تلاش میں نکلا تھا کہ وہ بولنے والی مینا مل گئی۔ اس نے جب میرا نام امرو سنا تو اس نے بھی یہی سمجھا کہ میں وہی امرو عیار ہوں۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو اسی بہانے میں دنیا کے سب سے بڑے اور عظیم جادوگر موت جادوگر کا دیدار کر سکوں گا۔ گو مجھے بے حد مسرت ہے کہ میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر کا دیدار کر رہا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس دیدار کے لیے بے پناہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ اب بھی میرے جسم کا ایک ایک عضو درد کر رہا ہے، اور میرے کپڑے بھی پھٹ گئے ہیں۔ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے نئے کپڑے لوں گا؟ امرو نے کہا، اور آخری فقرہ بولتے ہوئے بے اختیار رونے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ وہ پوری طرح عیاری کے موڈ میں آ گیا تھا۔ ارے ارے، تم تو رونے لگے ہو؟ ارے چپ کرو، ایک جوڑے کپڑے کے لیے رو رہے ہو؟ میں تمہیں ہزاروں جوڑے دے سکتا ہوں۔ موت جادوگر نے اسے اس طرح روتا دیکھ کر بالکل ہی نرم پڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک دربان اندر داخل ہوا۔ اس آدمی کے ناپ کا ایک اچھا سا جوڑا حاضر کرو، موت جادوگر نے تحقمانہ لہجے میں کہا، اور دربان مڑ کر واپس چلا گیا۔ تم بھی جاؤ، یہ تو ساری غلط فہمی معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص ایک جوڑے کپڑے کے لیے اس طرح رو سکتا ہے، وہ کسی کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا۔ موت جادوگر نے اپنے دائیں بائیں کھڑے ہوئے کلہاڑا برداروں سے کہا، اور وہ سر جھکائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے اور باہر نکل گئے۔ لیکن تم یہ خالی تھیلا کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ موت جادوگر نے کہا۔ اس میں کھانا تھا جو شاید کہیں گر گیا ہے۔ راستے میں کوئی گھر نظر آتا ہے تو میں ان سے کھانا مانگ لیتا ہوں، آدھا کھا کر آدھا اس میں ڈال لیتا ہوں۔ امرو نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے گل گھیر لہجے میں جواب دیا۔ اوہ اچھا، لیکن تم جادو کیوں سیکھنا چاہتے ہو؟ اس بار موت جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب وہ شاید امرو عیار کی سادگی کے مزے لے رہا تھا۔ تا میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس دولت آ جائے اور میں مزے کروں، امرو عیار نے بڑے سادہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا اچھا، میں سمجھ گیا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کپڑے بھی دوں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، اور پھر تمہیں دولت دے کر واپس بھیج دوں گا۔ موت جادوگر نے کہا، نہیں نہیں، مجھے واپس مت بھیجو، بس اپنے قدموں میں پڑا رہنے دو، میں آپ کے قدموں میں ہی مرنا چاہتا ہوں۔ تم دنیا کے عظیم جادوگر ہو، میرے لیے یہی فخر بہت ہے کہ میں اتنے بڑے جادوگر کا غلام ہوں، امرو عیار نے منت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ موت جادوگر کوئی جواب دیتا، دربان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں امرو عیار کے پہنے ہوئے کپڑوں جیسا خوبصورت جوڑا رکھا ہوا تھا۔ یہ لو جوڑا اور اسے پہن لو، پھر ہم حکیم کو بلوا کر تمہارے زخموں کا علاج کرائیں گے۔
موت جادوگر نے کہا، اور عمرو عیار نے پہلے تو جھک کر موت جادوگر کو سلام کیا اور پھر تھال سے جوڑا اٹھا کر پہننا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیا جوڑا پہن چکا تھا۔ حکیم کو بلاؤ، موت جادوگر نے وہیں کھڑے دربان سے مخاطب ہو کر کہا، اور دربان خالی تھال اٹھا کر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ نہ جانے ہمیں تم پر رحم کیوں آ گیا ہے، ورنہ آج تک ہم نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ موت جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، آقا کو اپنے غلام پر رحم کرنا چاہیے، تب ہی وہ اچھا آقا کہلاتا ہے، اور موت جادوگر سے زیادہ اچھا آقا اور کون ہو سکتا ہے؟ عمرو عیار نے بڑا خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اور موت جادوگر مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ دوسرے جادوگروں کی طرح خوشامد اس کی بھی بڑی کمزوری تھی، اور عمرو عیار بھی جانتا تھا کہ خوشامد سے زیادہ طاقتور ہتھیار اور کوئی نہیں ہے، اور اس ہتھیار سے بڑے سخت دل کو بھی نرم کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر عمرو عیار تو تھا ہی عیار الزماں۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے موت جادوگر کو سلام کیا۔ حکیم مکونا، یہ ہمارا غلام ہے، ایک غلط فہمی کی وجہ سے اس کی کمر پر زخم آ گئے ہیں، انہیں فوراً ٹھیک کرو۔ موت جادوگر نے اس بوڑھے حکیم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حکیم مکونا اپنا تمام فن استعمال کر دے گا، میرے آقا، اس آدمی کے زخم ابھی غائب ہو جائیں گے۔ حکیم مکونا نے جھک کر کہا، اور پھر اس نے عمرو عیار کا چوغا اٹھا کر اس کی کمر کے زخم دیکھے۔ تھیلے میں سے ایک مرہم نکال کر اس نے عمرو عیار کی کمر پر ملنا شروع کر دیا۔ عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی جلتی ہوئی کمر پر کسی نے برف رکھ دی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا تمام درد جاتا رہا۔ دیکھ لیجئے میرے آقا، اس آدمی کے سارے زخم غائب ہو چکے ہیں۔ حکیم مکونا نے ایک بار پھر ادب سے جھک کر کہا، بہت خوب، تم واقعی قابل حکیم ہو، جاؤ تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ موت جادوگر نے کہا، اور حکیم مکونا تھیلا سنبھالے سلام کرتا ہوا صدر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے آقا، آپ نے واقعی اپنے غلام بہترین چن کر رکھے ہیں، لیکن میرے آقا، ایک بات میں کہوں گا کہ آپ میں ایک کمی ہے۔ عمرو عیار نے کہا، کیا کہہ رہے ہو گستاخ، بے ادب؟ موت جادوگر میں کمی؟ موت جادوگر عمرو عیار کی بات سنتے ہی بڑک اٹھا، معافی چاہتا ہوں آقا، میرا مطلب آپ کی توہین کرنا نہیں تھا۔ عمرو عیار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ موت جادوگر نے ایک بار پھر اس کے عاجزانہ لہجے کی وجہ سے نرم پڑتے ہوئے کہا، میرے آقا، میں نے سنا ہے کہ تمام جادوگر اپنی روحیں کسی اور چیز میں چھپا کر رکھتے ہیں، مثلاً کسی طوطے میں، کسی پھول میں، لیکن اس طرح ان کی آنکھوں میں چمک نہیں رہتی۔ لیکن آپ کی آنکھوں میں چمک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم میں ہی ہے۔ عمرو عیار نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، اوہ، تم تو واقعی سادہ آدمی ہو۔ ارے جاہل، ہماری آنکھوں میں چمک اسی لیے ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہیں۔ جن کی آنکھوں میں چمک نہیں ہوتی ہوگی وہ چھوٹے جادوگر ہوتے ہوں گے، لیکن جادو کے قانون کے مطابق ہم جادوگر اپنی روح اپنے اندر نہیں رکھ سکتے، اسی لیے میری روح بھی جراس دلدل کی تہہ میں واقع خالی جگہ میں ایک ڈبیا میں بند ہے، اور اس ڈبیا کا محافظ دھواں ہے جس نے اس ڈبیا کو چھپا رکھا ہے۔ موت جادوگر نے بڑے فاخرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، واہ واہ، بڑا اچھا انتظام کیا ہے، انتہائی عقل مندانہ، آپ تو دنیا کے سب سے بڑے عقل مند ہیں میرے آقا۔ عمرو نے بڑے مسرت بھرے انداز میں موت جادوگر کی عقل کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور موت جادوگر کا سینہ اپنی تعریف سن کر اور زیادہ پھول گیا۔ ہاں، واقعی عقل میں ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ موت جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن میرے آقا، آپ تو یہاں محل میں رہتے ہیں، اگر کوئی خطرہ وہاں میرے منہ میں خاک کوئی آدمی پہنچ گیا؟ تب عمرو عیار نے بڑے معصوم لہجے میں کہا، او، کون وہاں پہنچ سکتا ہے؟ دلدل میں کیسے داخل ہوگا؟
پھر داخل ہو بھی گیا تو دھوئیں میں داخل ہوتے ہی مر جائے گا۔ اگر نہ مرا تو وہ جیسے ہی ڈبیا کو ہاتھ لگائے گا ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ اسے اب کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ڈبیا صرف سمسم جادو سے کھل سکتی ہے؟ جب تک وہ ڈبیا نہ کھولی جائے اس کے اندر رکھی ہوئی سونے کی تتلی باہر نہیں آ سکتی، اور جب تک اس تتلی کی گردن نہ توڑی جائے ہم مر نہیں سکتے۔ اب تم خود سوچو کہ اتنا کام کون کر سکتا ہے؟ موت جادوگر نے احکمانہ انداز میں خود ہی ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اب وہ لاکھ بڑا جادوگر تھا، لیکن ظاہر ہے عیاری میں امرو کا مقابلہ تو نہ کر سکتا تھا۔ واہ واہ میرے آقا، کیا زبردست انتظام کر رکھا ہے، اور یہ جراث دلدل تو اس محل کے اندر ہی ہوگی۔ امرو عیار نے تعریف برے انداز میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس محل میں؟ ارے نہیں احمد، یہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک جنگل کے درمیان میں ہے۔ موت جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اسے نزدیک ہی ہونا چاہیے۔ اچھا اب تم مجھے اپنا سارا جادو سکھا دو، لیکن جلدی کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری احمقانہ باتیں بیٹھا سنتا رہوں۔ اچانک امرو عیار نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے کہا، اور اس کا لہجہ بدلتے ہی موت جادوگر بری طرح چونک پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ موت جادوگر غصے سے اچھل پڑا۔ نہیں سکھاتا تو نہ سکھاؤ، میں خود ہی اس تتلی کی گردن مروڑ کر سیکھ لوں گا، امرو نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ موت جادوگر کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ احمق سا آدمی ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ وہ حیرت کی شدت سے بت بنا کھڑا رہ گیا۔ میرا نام امرو عیار ہے، امرو عیار، اور میں تمہاری موت بن کر آیا ہوں احمق جادوگر۔ امرو عیار نے دروازے کے پاس رک کر موت جادوگر کو منہ چڑھاتے ہوئے کہا، اور تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ موت جادوگر غصے سے چیخا اور دھاڑتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا، لیکن امرو عیار نے دروازے سے باہر نکلتے ہی زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی اور اطمینان سے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کہاں گیا وہ احمق الو، بے ایمان، میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ دوسرے لمحے موت جادوگر غصے سے چیختا ہوا کمرے سے باہر آیا، اور پھر راہداری میں کسی کو نہ دیکھ کر وہ سامنے حویلی کے صحن کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا، غصے کی شدت سے اس کا چہرہ اور بھی زیادہ بدصورت ہو گیا تھا۔ موت جادوگر کو دیکھتے ہی محل کے پہرہ دار تیزی سے جھک گئے۔ کہاں ہے وہ آدمزاد؟ کہاں گیا وہ عیار؟ موت جادوگر کا غصہ آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ کون میرے آقا؟ کس کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ پہرے داروں کے سردار نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ امرو عیار چادر سلیمانی اوڑھے بڑے اطمینان سے ان کے قریب ہی کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ آدمزاد جسے تم پکڑ کر لائے تھے؟ موت جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ ارے آدمزاد آقا، وہ تو آپ کے کمرے میں تھا، باہر تو نہیں آیا، پہرے داروں کے انچارج نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ میرے سامنے وہ کمرے سے نکلا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں نکلا؟ تم حرام خور پہرے دار ہو، نااہل کاہل، میں تمہیں سزا دوں گا، موت جادوگر نے اور بھی زیادہ غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے اپنے دونوں ہاتھ ہلا کر ان پہرے داروں کی طرف جھٹکے، اور دوسرے لمحے سب پہرہ داروں کے جسموں کو آگ لگ گئی اور وہ آگ میں جلتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ان کے حلق سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ امرو عیار ان کی یہ حالت دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، کیونکہ انہی پہرہ داروں نے اسے رسی سے باندھ کر گھسیٹا تھا۔ آگ میں جلتے ہوئے پہرے دار جلد ہی زمین پر گرے، اور پھر وہ بری طرح تڑپتے ہوئے آخر کار ہلاک ہو گئے۔ ان کے جسم جل کر راکھ ہو گئے تھے، اور موت جادوگر انہیں جلتا دیکھ رہا تھا۔ میں جادو دیوتا بول رہا ہوں موت جادوگر، آدمزاد اس حصے سے باہر نکل گیا ہے، اسے باہر نکل کر پکڑ لو، باہر نکلو۔ امرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر موت جادوگر کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔
چونکہ چادر سلیمانی کی وجہ سے عمرو عیار موت جادوگر کو نظر نہ آ رہا تھا، اور موت جادوگر بھی غصے اور جنجلاہٹ کی انتہا پر تھا۔ اسی لیے عمرو کا کام بن گیا۔ اس نے اس سرگوشی کو واقعی جادو دیوتا کی آواز سمجھا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ دروازے پر جادو کا حصار تھا، اور جادو کا حصار ختم ہوئے بغیر کوئی چیز باہر نہ جا سکتی تھی اور نہ دروازہ کھل سکتا تھا، اسی لیے یہ سارا چکر عمرو نے چلایا تھا، ورنہ وہ ساری عمر اسی حصار میں بھٹکتا رہتا، اور اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ جیسے ہی موت جادوگر کا غصہ اترا اور اس کی عقل نے کام شروع کیا، اس نے جادو کے زور سے اصل صورتحال معلوم کر لینی ہے، اسی لیے وہ جلد از جلد یہاں سے نکل کر دلدل کی طرف جانا چاہتا تھا۔ موت جادوگر نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی زور سے ایک منتر پڑھا اور اپنی مٹھی دروازے سے ماری۔ دوسرے لمحے دروازہ خود بخود کھل گیا اور موت جادوگر دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ عمرو عیار تو تھا ہی اس کے طاق میں، وہ بھی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا اس کے خاص حصے سے باہر نکل آیا۔ اب وہ آزاد تھا۔ بیرونی محل کے پہرے دار موت جادوگر کو اس طرح باہر نکلتا دیکھ کر بری طرح چونکے اور پھر سب اس کے سامنے جھک گئے۔ کہاں ہے وہ آدمزاد، کہاں ہے؟ موت جادوگر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آقا، اس طرف تو کوئی آدمزاد نہیں آیا، اور حصار ہٹائے بغیر تو نکل ہی نہیں سکتا، ایک پہرے دار نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ ارے ہاں، حصار ہٹائے بغیر وہ کیسے نکل سکتا ہے؟ اور حصار تو ہم نے خود کھولا ہے، وہ لازماً اندر ہی ہوگا، لیکن وہ جادو دیوتا کی سرگوشی، ارے یہ میری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ بھلا جادو دیوتا کو کیا ضرورت پڑی ہے سرگوشیوں کرنے کی؟ اوہ، یہ وہی شیطان ہوگا، موت جادوگر نے پیر پٹکتے ہوئے کہا اور بکھلائے ہوئے انداز میں واپس دروازے کی طرف دوڑتا گیا۔ اس نے دوسری طرف جاتے ہی دروازہ جلدی سے بند کر دیا، جیسے عمرو عیار کو باہر نکلنے سے روکنا چاہتا ہو۔ اب اسے کیا معلوم کہ دنیا کا سب سے بڑا عیار اپنی عیاری کے زور پر نہ صرف اس کے کلہاڑوں سے بچ گیا تھا بلکہ باہر بھی آ چکا تھا۔ عمرو عیار مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ بیرونی بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس دروازے سے باہر نکلا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا تاکہ اس دلدل کی طرف جائے اور موت جادوگر کی روح کو وہاں سے نکالے۔ موت جادوگر کا غصے اور حیرت سے برا حال تھا۔ وہ عمرو تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ موت جادوگر کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے زور سے اپنا پیر زمین پر مارا اور ساتھ ہی ایک منتر پڑھا۔ دوسرے لمحے زمین پھٹی اور اس میں سے سنہرے رنگ کا بچھو باہر نکل آیا جس کی دم پر بمپو بنا ہوا تھا۔ بچھو بمپو، مجھے بتاؤ کہ وہ آدمزاد جو میرے کمرے سے نکلا تھا کہاں غائب ہو گیا؟ میں اسے پکڑ کر اس کی ہڈیاں توڑنا چاہتا ہوں، موت جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرے آقا، وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا عیار عمرو عیار تھا۔ تم نے اسے قید کر لیا تھا اور تم اسے مار سکتے تھے، لیکن وہ اپنی عیاری سے بچ گیا۔ اس نے اپنے زخموں کا علاج بھی کرا لیا، نیا جوڑا بھی لے لیا اور تم سے تمہاری روح کا پتہ بھی معلوم کر لیا۔ بچھو بمپو نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں وہ آدمی کہاں گیا اور تم دوسری بات کر رہے ہو؟ جلدی بتاؤ وہ کہاں گیا؟ موت جادوگر نے شرمندگی سے بچنے کے لیے بچھو بمپو کو بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میرے آقا، وہ تمہارے کمرے سے نکلا تو اس نے اپنی زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی، اس طرح وہ تمہیں نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ وہیں رہا، پھر تم نے اپنے پہرے داروں کو جلا دیا۔ اس کے بعد اس نے عیاری سے کام لیتے ہوئے تمہارے کان میں جادو دیوتا بن کر سرگوشی کی اور تم اس کی عیاری میں پھنس کر جادو کا حصار ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ اس طرح وہ باہر آ گیا اور اب وہ محل سے نکل کر اس دلدل کی طرف جا رہا ہے تاکہ تمہاری روح تتلی کو دلدل سے نکال لے۔ بچھو بونے نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ زنبیل کیا ہوتی ہے؟ موت جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔
جو تھیلا عمرو عیار کی بغل سے لٹکا ہوا تھا اور جسے تم نے خالی سمجھ کر پھینک دیا تھا اسے زنبیل کہتے ہیں۔ اس میں بے پناہ دولت اور عمرو عیار کا سامان عیاری ہے، لیکن وہ صرف اسے ہی نظر آ سکتا ہے۔ بچھو نے کہا، لیکن وہ دلدل میں تو نہیں اتر سکتا، اور یہ بھی بتاؤ کہ اسے میں کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ موت جادوگر نے اس بار ٹھنڈے پڑتے ہوئے پوچھا۔ جادو کے قانون کے مطابق جب کوئی آدمی روح کی طرف چل پڑے تو تم اسے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک وہ ڈبیا نہ اٹھا لے۔ اسی لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت کا انتظار کرو، البتہ وہ ڈبیا اٹھا لے تو اسے مار ڈالنا، یا وہ پہلے خود ہی مر جائے گا۔ بچھو نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت غائب ہو گیا۔ تم کہاں غائب ہو گئے؟ ابھی تو میں نے اور پوچھنا تھا، موت جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن بچھو باہر نہ نکلا تو موت جادوگر دوڑتا ہوا اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کمرے کی دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک کھوپڑی اتاری اور پھر کوئی منتر پڑھ کر اس کھوپڑی کی آنکھوں میں پھونک دیا۔ دوسرے لمحے کھوپڑی کی آنکھیں زندہ ہوئیں۔ مقدس کھوپڑی حاضر ہے موت جادوگر، کیا چاہتے ہو؟ کھوپڑی میں سے ایک آواز نکلی۔ میں عمرو عیار کو دوبارہ گرفتار کرنا چاہتا ہوں، تم فوراً اسے پکڑ کر لے آؤ، موت جادوگر نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا، کھوپڑی نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی کھوپڑی غائب ہو گئی۔ کھوپڑی کے غائب ہوتے ہی موت جادوگر نے ایک بار پھر زور زور سے قہقہے لگانا شروع کر دیے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مقدس کھوپڑی ہر صورت میں حکم کی تعمیل کرے گی، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دور سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور کھوپڑی اندر داخل ہوئی۔ چیخنے چلانے کی آوازیں کھوپڑی کے نچلے حصے سے سنائی دے رہی تھیں۔ عمرو عیار حاضر ہے میرے آقا، کھوپڑی میں سے آواز سنائی دی، اور موت جادوگر نے آگے بڑھ کر زور سے ہاتھ چلایا۔ بظاہر اس نے ہوا میں ہاتھ چلایا تھا، کیونکہ کھوپڑی اسے ہوا میں تیرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ عمرو عیار چادر سلیمانی کی وجہ سے نظر نہ آ رہا تھا، لیکن اس کا ہاتھ پوری قوت سے عمرو عیار سے ٹکرایا، اور عمرو عیار کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اسی لمحے کھوپڑی اڑ کر واپس دیوار کے ساتھ لٹک گئی، اور موت جادوگر نے دیکھا کہ عمرو عیار فرش پر گرا پڑا ہے۔ اس کے گرنے کی وجہ سے اس کے جسم سے چادر ہٹ گئی تھی۔ موت جادوگر نے جلدی سے منتر پڑھ کر پھونکا تو دوسرے لمحے وہاں ایک بڑا سا پنجرا نمودار ہوا۔ اب عمرو عیار اس پنجرے میں بند ہو چکا تھا۔ عمرو عیار کرہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چادر سمیٹ رہا تھا، اور پھر اس نے چادر کو بغل میں لٹکی ہوئی زنبیل میں ڈال لیا۔ ہا ہا ہا، اب بولو، کہاں گئی تمہاری عیاری؟ اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی، موت جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میرے آقا، میں تو، عمرو عیار نے سہمے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا۔ خبردار، اب مجھے آقا نہ کہنا، اب میں تمہاری کسی چال میں نہ آؤں گا، موت جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تم تو خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہو، اگر میں اس وقت تمہارے ساتھ رویہ نہ بدلتا تو اب تک تمہاری روح والی تتلی ڈبیا بھی نکل چکی ہوتی، عمرو عیار نے معصوم لہجے سے کہا۔ کیا کہا؟ روح والی تتلی ڈبیا سے نکل چکی ہوتی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ موت جادوگر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ بالم جادوگر کو جانتے ہو؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ بالم جادوگر؟ وہ کون ہے؟ میں تو اس نام کے کسی جادوگر کو نہیں جانتا، موت جادوگر نے جواب دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں خطرے کا احساس نہیں تھا۔ سنو موت جادوگر، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جس سے میں یہاں بیٹھے ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات دیکھ سکتا ہوں۔ جب میں نے تم سے رویہ بدلا، تم غصے میں آ گئے، اور تمہارا یہی غصہ تمہاری جان بچا گیا، ورنہ اب تک تم بالم جادوگر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے، اور تمہارے محل پر بالم جادوگر کا قبضہ ہو چکا ہوتا، عمرو عیار نے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟
موت جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا، سنو اور غور سے سنو موت جادوگر، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب میں تم سے باتیں کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بالم جادوگر جادو دیوتا کا خاص چلہ کر کے دلدل میں اتر رہا ہے۔ وہ تمہاری روح والی تتلی حاصل کر کے تمہیں قتل کر کے تمہارے محل پر قبضہ بھی کرنا چاہتا تھا، اور شہزادی حور جمال سے بھی شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مینا شہزادی نے دراصل اسے تمہارے خلاف ابارا تھا۔ مینا شہزادی بے حد عقل مند ہے، اس نے مجھے استعمال کیا۔ اسے معلوم تھا کہ تم میرے ساتھ باتوں میں لگ جاؤ گے اور بالم جادوگر کو وار کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن جب میں نے تمہاری روح کو خطرے میں دیکھا تو میں نے فوراً ایسی باتیں شروع کر دیں جس سے تمہیں بے پناہ غصہ آ گیا، اور تمہیں شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ جیسے ہی تمہیں غصہ آتا ہے جراث دلدل ابلنے لگتی ہے، جب تمہیں غصہ نہیں آتا تو وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ میں تمہیں غصہ دلاتا گیا اور تم نے غصے میں آ کر پہروداروں کو جلا دیا۔ اس طرح دلدل بری طرح ابلنے لگی اور اس میں اترتا ہوا بالم جادوگر دلدل کے یخ لخت ابلنے سے ہلاک ہو گیا۔ میں تو وہاں جا رہا تھا تاکہ اس کی لاش اٹھا کر لاؤں اور تمہارے قدموں میں ڈال کر ساری بات بھی تمہیں بتا دوں اور تم سے معافی بھی مانگ لوں، مگر تم نے اس کھوپڑی کے ذریعے مجھے واپس بلا کر اس پنجرے میں قید کر لیا ہے۔ عمرو عیار نے دوبارہ عیاری شروع کر دی۔ اوہ، تم عجیب باتیں کر رہے ہو، انتہائی عجیب باتیں، ایسی باتیں جن کا مجھے بھی پہلے علم نہیں تھا، لیکن مجھے بچھو بھمپو نے بتایا تھا کہ تم بے حد عیار ہو، اسی لیے میں تمہاری باتوں کی تصدیق بچھو بھمپو سے کراتا ہوں۔ اگر تم سچے نکلے تو تمہیں انعام دوں گا، ورنہ تمہیں عبرتناک سزا ملے گی۔ موت جادوگر نے کہا، یہ بچھو بھمپو جادو کا ہوگا؟ عمرو عیار نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ موت جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ تو پھر اس کی بات کا یقین نہ کرنا، جادو دیوتا تمہارے خلاف ہیں۔ اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو مجھے ساتھ لے کر دلدل کے نیچے خالی جگہ پر چلو، میں تمہیں وہاں بالم جادوگر کی لاش دکھا سکتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا، جادو دیوتا میرے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہاں، یاد آیا، مقدس الو کی کھوپڑی کی توہین پر جادو دیوتا نے میرے جادو کی آدھی صلاحیتیں ختم کر دی تھیں، اور ہاں، وہ بچھو بھمپو بھی ادھورے جواب دے کر بغیر میری اجازت کے غائب ہو گیا تھا۔ موت جادوگر کو یاد آ گیا اور اس کی بات سن کر عمرو عیار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ میرا فرض ہے تمہیں آگاہ کرنا، آگے ماننا یا ماننا تمہارا کام ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ بالم جادوگر کی لاش اس خالی جگہ پر اگر کچھ گھنٹے اور پڑی رہی تو پھر وہ خود بخود زندہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد سمسم جادو بھی اسے آتا ہے اور وہ ڈبیا کھول کر تتلی نکال لے گا۔ عمرو عیار نے اسے دوبارہ چکر دیتے ہوئے کہا، چلو میں خود جا کر اس خالی جگہ کو دیکھ آتا ہوں، اس وقت تک تم اس پنجرے میں ہی رہو گے۔ موت جادوگر نے کہا، میرے بغیر تمہیں وہاں کیا ملے گا؟ میں نے بالم جادوگر کی لاش کو صفوف موت کھلا دیا ہوا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک مرا رہے اور جلد زندہ نہ ہو، لیکن یہ صفوف بھی صرف 2 گھنٹے کام دیتا ہے، اس کے بعد وہ زندہ ہو جائے گا، اور جب تک صفوف کا اثر رہتا ہے وہ کسی جادوگر کو نظر نہیں آ سکتا۔ البتہ اگر میں اس کی لاش کو چھوؤں تو وہ مرا ہوا ہونے کے باوجود نظر آنے لگ جائے گا، عمرو عیار نے کہا، اور موت جادوگر سوچ میں پڑ گیا، اب وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لیکن تم وہاں کیسے جاؤ گے؟ وہاں تو زہریلا محافظ دھواں موجود ہے، تم تو وہاں جاتے ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ موت جادوگر نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ اسے یہ خیال نہ آیا کہ آخر عمرو عیار وہاں کیسے پہنچ گیا، اس نے کیسے مرے ہوئے بالم جادوگر کو صفوف موت کھلا دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم ساتھ ہی ہوگے تو دھواں مجھے کیا کہہ سکتا ہے؟ تم اتنے بڑے جادوگر ہو،
دھوئیں کو بھی ہٹا سکتے ہو؟ عمر یار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں ہٹا سکتا، لیکن اب میں تم پر کیسے اعتبار کروں؟ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے کوئی نیا دھوکہ دے رہے ہو، موت جادوگر نے کہا۔ اگر تمہیں اعتبار نہیں آ رہا تو میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ تم مینا شہزادی اور شہزادی حور جمال کو بطور یرغمان ساتھ لے لو۔ اگر میں تم سے دھوکہ کروں تو تم ان دونوں کو ہلاک کر دینا۔ ظاہر ہے میں رحم دل انسان ہوں، میں ان بے گناہ پرندے اور شہزادی حور جمال کی ہلاکت کیسے پسند کروں گا؟ عمرو عیار نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں اسی پنجرے میں رکھ کر ساتھ لے جاؤں گا۔ بس یہ ٹھیک ہے، موت جادوگر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک دربان اندر داخل ہوا اور جھک کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی حور جمال، اس شیطان پرندے مینا کو حاضر کیا جائے، موت جادوگر نے کہا، اور دربان سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا تو شہزادی حور جمال اندر داخل ہوئی۔ اس کے کاندھے پر مینا شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دونوں عمرو عیار کو اس پنجرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مینا شہزادی نے شاید عمرو عیار کے متعلق شہزادی حور جمال کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ دیکھو، یہ تمہارا ہمدرد بن کر آیا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عیار کہتا ہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ اس نے مجھے بھی چکر دے دیا تھا، لیکن میں نے اسے پھر پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا ہے۔ اب یہ مجھے نئی کہانی سنا رہا ہے، موت جادوگر نے کہا۔ اگر تم اس کی کہانی سمجھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، 2-3 گھنٹے یہیں رہ کر انتظار کر لو۔ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ بالم جادوگر کس طرح تمہیں ہلاک کر کے تمہارے اس محل پر قبضہ کرتا ہے۔ اس وقت تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا، عمرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہی تو بات ہے کہ تمہاری بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے اور نہیں بھی چاہتا۔ بہرحال میں تمہیں پنجرے میں ڈال کر وہاں لے جاؤں گا، اور شہزادی حور جمال اور یہ شیطان پرندہ بھی۔ اگر تم جھوٹے نکلے تو تم بھی میرے ہاتھوں مرو گے، اور یہ دونوں بھی، موت جادوگر نے کہا۔ تم ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ شہزادی حور جمال نے بڑے باوقار لہجے میں پوچھا، اور موت جادوگر نے اسے مختصر طور پر دلدل کی تہ میں خالی جگہ اور وہاں تتلی والی ڈبیا اور بالم جادوگر کی متعلق بتا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ شہزادی حور جمال سے پہلے ہی مینا شہزادی بول پڑی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ عمرو عیار ضرور کوئی عیاری کر رہا ہے۔ مینا شہزادی کے بولنے کی وجہ سے شہزادی حور جمال خاموش رہی۔ تو آؤ چلیں، تم سب اپنی آنکھیں بند کر لو، اور جب تک میں نہ کہوں کوئی آنکھیں نہ کھولے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، موت جادوگر نے کہا۔ اور عمرو عیار، شہزادی حور جمال اور مینا شہزادی تینوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ موت جادوگر کے زور زور سے کوئی منتر پڑھنے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ فضا میں اڑ رہے ہیں۔ اب منتر پڑھنے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت طاری رہی۔ پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ کہیں نیچے زمین میں اتر رہے ہوں، اور انہیں ارد گرد کا ماحول بے حد گرم سا محسوس ہونے لگا۔ چند لمحوں بعد گرم ماحول کا احساس ختم ہو گیا، اور پھر ان کے قدم زمین سے لگ گئے۔ اب آنکھیں کھول دو، موت جادوگر کی آواز سنائی دی، اور سب نے آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سب ایک اندھیرے کمرے میں موجود ہیں، جس کے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر ایک خوبصورت سی ڈبیا موجود ہے۔ اب بولو، کہاں ہے وہ بالم جادوگر؟ موت جادوگر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمرو عیار نے یوں سانس لینے شروع کر دیے جیسے وہ کوئی چیز سونگھ رہا ہو۔ ارے غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، وہ بالم جادوگر تو تتلی لے اڑا۔ ارے غضب ہو گیا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ موت جادوگر، عمرو عیار نے یک لخت چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید گھبراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بک رہے ہو؟ کون تتلی لے گیا؟ ڈبیا تو یہاں موجود ہے، موت جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ رک جاؤ، رک جاؤ بالم جادوگر، رک جاؤ، ورنہ میں اپنے علم سے تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔
شی شا شی شا آکو ماٹا آکو چاٹا شی شا۔ عمرو عیار نے زور زور سے چیختے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بولو کیا کر رہے ہو؟ موت جادوگر نے غصے کی شدت سے زور سے اس کے پنجرے کو ایک لات مار دی جس میں عمرو عیار موجود تھا۔ اس کے زور سے لات مارتے ہی پنجرہ لڑکھڑاتا ہوا میز سے ٹکرایا اور پھر میز الٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈبیا بھی نیچے گر گئی۔ پنجرہ چونکہ اس ڈبیا کے اوپر گرا تھا اسی لیے عمرو عیار نے پھرتی سے ڈبیا پنجرے کے خانے سے ہاتھ نکال کر چپٹ لی اور پھر پلک چپکنے میں اسے زنبیل میں ڈال لیا۔ ارے ارے کیا کر رہے ہو؟ نکالو میری ڈبیا ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ موت جادوگر نے غصے اور دہشت سے چیختے ہوئے کہا، رک جاؤ موت جادوگر رک جاؤ، میں تمہارا ہمدرد ہوں، دشمن نہیں۔ اگر یہ ڈبیا باہر رہتی ہے تو اب تک بالم جادوگر تمہیں ہلاک کر چکا ہوتا، لیکن اب بالم جادوگر تمہیں اس وقت تک ہلاک نہیں کر سکتا جب تک وہ تم سے جادو کا مقابلہ نہ جیت لے۔ فوراً محل واپس چلو ورنہ وقت نکل جائے گا اور جادو دیوتا اسے جیتا ہوا قرار دے دے گا اور پھر تمہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ عمرو عیار نے تیز تیز لہجے میں کہا، کیا بکواس ہے؟ تم ڈبیا نکالو، یہ ڈبیا یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، جلدی نکالو ورنہ۔ موت جادوگر نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے زور سے ہاتھ جھٹکے تو پنجرہ غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی موت جادوگر نے عمرو عیار کو گردن سے پکڑ لیا۔ نکالو وہ ڈبیا نکالو، موت جادوگر نے غصے سے ڈھارتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار کی گردن کو زور سے جھٹکا دیا اور دبلے پتلے عمرو عیار کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ دیتا ہوں مجھے چھوڑ دو، دیتا ہوں، عمرو عیار نے بھینچے بھینجے لہجے میں کہا۔ نہیں پہلے ڈبیا دو۔ موت جادوگر نے ایک اور جھٹکا دیا اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس بار اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ڈبیا نکال کر موت جادوگر کو دے دی۔ موت جادوگر نے ایک جھٹکے سے عمرو عیار کو دور پھینکا اور پھر میز کو سیدھا کر کے ڈبیا کو دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ تم واقعی عیار ہو، اب میں محل میں جا کر تم سے پوچھوں گا، موت جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑھ کر زور سے پھونک ماری تو شہزادی حور جمال اور عمرو عیار کے گرد ایک جال نمودار ہوا اور وہ دونوں اس جال میں پھنس کر گر گئے۔ مینا شہزادی بھی ساتھ ہی پھنس گئی تھی۔ موت جادوگر نے جال کا ایک کونا پکڑا اور پھر وہ تیزی سے اچھلا۔ اس کے اچھلتے ہی اس کمرے کی چھت ہٹ گئی، اوپر ایک سرنگ سی نظر آنے لگی اور موت جادوگر اس سرنگ میں اڑتا ہوا اوپر کو اٹھتا گیا۔ عمرو عیار، شہزادی حور جمال اور مینا شہزادی اس کے ساتھ ہی جال میں لپٹے اڑتے چلے گئے۔ اس سرنگ کے ہر طرف گرم مٹی نظر آ رہی تھی اور وہاں اس قدر گرمی تھی کہ انہیں پسینے آنے لگ گئے۔ چند لمحوں بعد یہ سرنگ ختم ہو گئی اور وہ آسمان پر اڑ کر پہنچ گئے۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ نیچے ایک بے حد خوفناک دلدل تھی جو بری طرح ابھر رہی تھی۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ دلدل آپس میں مل گئی اور سرنگ ختم ہو گئی۔ موت جادوگر ہوا میں اڑتا ہوا اپنے محل میں آ کر اترا اور پھر وہ اسی طرح جال کو اٹھائے اپنے خاص حصے میں داخل ہوا اور چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے خاص میں پہنچ گیا۔ اب دکھاؤ کہاں ہے وہ بالم جادوگر جس کا تم مجھے چکر دے رہے تھے؟ موت جادوگر نے کمرے میں پہنچ کر غصے سے چیختے ہوئے کہا، اگر تم ڈبیا ساتھ لے آتے تو تمہیں نظر آ جاتا۔ عمرو عیار نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا، سب بکواس، یہ سب تم میرے ساتھ عیاری کرتے رہے ہو، اب مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی ہے۔ اور سنو، ابھی ابھی شہزادی حور جمال کی شادی میرے ساتھ ہوگی، زبردستی ہوگی، مہلت ختم۔ میں دیکھتا ہوں کہ شہزادی کیسے انکار کرتی ہے اور شادی کے بعد میں اس کی بوٹیاں اپنے دانتوں سے نوچوں گا۔ موت جادوگر نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا، نہیں کروں گی شادی۔ شہزادی حور جمال نے فوراً کہا، تمہیں ہر صورت میں کرنی پڑے گی، مجھ میں اتنی طاقت موجود ہے کہ تمہیں میں اس شادی پر مجبور کر دوں۔ موت جادوگر نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا، سنو موت جادوگر،
زبردستی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے چند لمحے علیحدگی میں دو تو میں شہزادی حور جمال کو راضی کر سکتا ہوں۔ عمر عیار نے کہا، نہیں، میں کسی صورت میں شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ شہزادی حور جمال نے فوراً ہی انکار کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم اسے سمجھاؤ، میں اسی دوران شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ اگر یہ مان گئی تو اس محل کی ملکہ ہوگی، اور اگر نہ مانی تو شادی بہرحال ضرور ہوگی، لیکن ایسی صورت میں اس کا درجہ کنیز جیسا ہوگا۔ موت جادوگر نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اس کے باہر جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے تو مینا شہزادی نے بتایا تھا کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، لیکن اب تک تو تمہاری کوئی بھی عیاری میں نے نہیں دیکھی، اور الٹا تم نے اس بدصورت اور گندے سے جادوگر کو زبردستی پر مجبور کر دیا ہے۔ بہرحال کان کھول کے سن لو کہ میں مر تو سکتی ہوں، لیکن اس بدصورت اور ظالم جادوگر سے شادی کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گی۔ موت جادوگر کے جاتے ہی شہزادی حور جمال نے بڑے غصیلے انداز میں عمر عیار سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں عمر عیار، تمہاری تعریفیں تو بہت سنی تھیں، لیکن مینا شہزادی نے بھی ناراض لہجے میں کہا، میری بات غور سے سنو، میرا نام عمر عیار ہے، میری عیاری کا مقابلہ یہ موت جادوگر نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے عیاری سے معلوم کر لیا تھا، اس کی روح خوفناک دلدل کے نیچے بنے ہوئے کمرے میں رکھی ہوئی ایک ڈبیا کے اندر بند تتلی میں ہے، اور زہریلا دھواں اس ڈبیا کی حفاظت کرتا ہے۔ وہاں تک پہنچنے اور ڈبیا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، اور ڈبیا کے اندر تتلی کو مارے بغیر یہ موت جادوگر نہیں مر سکتا۔ چنانچہ میں اسے چکر دے کر وہاں لے گیا، دلدل اس نے خود ہی ہمیں پار کرائی، زہریلا دھواں بھی غائب کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے غصہ دلایا تو اس نے پنجرے کو لات مار دی، اس طرح مجھے ڈبیا حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ عمر عیار نے سرگوشانہ لہجے میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ ڈبیا تو اس نے واپس حاصل کر لی، اور وہ وہیں دلدل کے نیچے موجود ہے۔ شہزادی حور جمال نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہی تو میری عیاری ہے، اسی لیے مجھے دنیا کا سب سے بڑا عیار کہتے ہیں۔ ڈبیا میرے پاس موجود ہے، جو ڈبیا میں نے اسے واپس دی تھی وہ نکلی تھی، یہ دیکھو۔ عمر عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس نے ڈبیا باہر نکال لی۔ یہ بالکل ویسی ہی ڈبیا تھی جیسی اس نے زنبیل میں سے نکال کر موت جادوگر کو دی تھی۔ اب سنو، ہم سب مل کر عیاری کریں گے، تم شادی پر رضامند ہو جاؤ، اس شرط پر کہ موت جادوگر مجھے سمسم جادو سکھا دے۔ جیسے ہی وہ مجھے سمسم جادو سکھائے گا، میں اسے پڑھ کر ڈبیا کھول کر تتلی نکال لوں گا، اور پھر تتلی کے مرتے ہی موت جادوگر کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ عمر عیار نے کہا، لیکن اسے تو شک پڑ جائے گا کہ وہ کہیں تمہاری تلاشی لے کر یہ ڈبیا نہ نکال لے۔ مینا شہزادی نے کہا، اس بات کی فکر نہ کرو، بس تم یہ شرط لگا دو اور رضامندی ظاہر کر دو، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ عمر عیار نے کہا، اور شہزادی رضامند ہو گئی۔ عمر عیار نے ڈبیا واپس زنبیل میں ڈالی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور موت جادوگر زرق برق لباس پہنے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اسی طرح کا لباس پہنے اور بہت سے لوگ تھے جو اس کی حویلی کے پہرے دار تھے۔ موت جادوگر اپنے طور پر بارات بنا کر آیا تھا۔ پھر موت جادوگر نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو کمرے میں ایک خوبصورت تخت آ گیا۔ موت جادوگر بڑے کروفر سے اس تخت پر بیٹھ گیا اور باقی لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اب بتاؤ شہزادی حور جمال، تم مجھ سے شادی پر رضامند ہو یا میں زبردستی کروں؟ موت جادوگر نے بڑے ہی جوشیلے لہجے میں کہا، سنو موت جادوگر، تم شہزادی حور جمال سے زبردستی شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس ایک تیز زہر والی سوئی موجود ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سوئی اپنے جسم میں چبھوئی، یہ مر جائے گی اور پھر تمہیں لاش سے شادی کرنی پڑے گی۔ البتہ میں نے شہزادی کو رضامند کر لیا ہے، وہ راضی خوشی تمہارے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ عمر عیار نے کہا،
کون سی شرط؟ جلدی بتاؤ شہزادی۔ موت جادوگر نے رضامندی کی بات سنتے ہی خوش ہو کر پوچھا۔ سنو موت جادوگر، میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں اگر تم امرو کو سمسم جادو سکھا دو۔ شہزادی حور جمال نے کہا، سمسم جادو؟ وہ کیوں؟ یہ کیا کرے گا اسے سیکھ کر؟ اسے تو میں برحال مار ڈالوں گا۔ موت جادوگر نے سمسم جادو کا نام سنتے ہی بری طرح چونکتے ہوئے کہا، دیکھو موت جادوگر، تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ تمہاری ڈبیا وہاں دلدل کے نیچے محفوظ ہے، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور پھر تم نے مجھے مار ہی ڈالنا ہے۔ میں تم سے بھاگ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا، بس یہ میری آخری خواہش سمجھ لو۔ کم از کم میں یہ حسرت لے کر نہیں مروں گا کہ میں موت جادوگر سے کوئی جادو سیکھے بغیر مر گیا۔ امرو عیار نے بڑے معصوم لہجے میں کہا، چلو ایسے ہی صحیح، سیکھ لو، مرنا تو تم نے ہے ہی۔ اگر اس طرح شہزادی راضی ہوتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ موت جادوگر نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی شاید یہی سوچا تھا کہ اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے، اور پھر اس نے امرو عیار کو سمسم جادو سکھانا شروع کر دیا۔ یہ جادو صرف 2 فقروں پر مشتمل تھا جو امرو عیار نے چند ہی لمحوں میں یاد کر لیا تھا۔ اب اس کی اجازت بھی مجھے دے دو، امرو عیار نے کہا، اور موت جادوگر نے اجازت دے دی۔ بس، موت جادوگر نے کہکا لگا کر کہا، ہاں بس، اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، امرو عیار نے کہا۔ دوسرے لمحے اس نے زنبیل کے اندر ہاتھ ڈال کر ڈبیا کو پکڑا اور سمسم جادو پڑھنا شروع کر دیا۔ موت جادوگر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، آخر یہ اس طرح پڑھ کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی جادو کے آخری الفاظ امرو عیار کے منہ سے نکلے، امرو عیار نے ڈبیا کو باہر نکال لیا۔ موت جادوگر ڈبیا کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے بری طرح اچھلا، لیکن اسی لمحے سمسم جادو پورا ہو چکا تھا اور ڈبیا کھل گئی تھی۔ ڈبیا کھلتے ہی امرو عیار نے جلدی سے اس کے اندر سونے کی تتلی کی گردن پکڑ لی۔ رک جاؤ، رک جاؤ، موت جادوگر نے جلدی سے اپنا گلا پکڑتے ہوئے کہا۔ ہا ہا ہا، اب دیکھی امرو کی عیاری، امرو عیار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جلدی سے سونے کی تتلی کی گردن ایک جھٹکے سے توڑ دی۔ موت جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکے سے ہر طرف دھواں سا پھیل گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں جھٹا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک خلی وادی میں کھڑے ہیں۔ سامنے موت جادوگر کی بدصورت لاش پڑی تھی، اس کے آدمی اور محل سب کچھ غائب تھا، ان کے گرد جال بھی غائب ہو چکا تھا، البتہ ایک طرف سونے اور جواہرات کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ شہزادی حور جمال اور مینا شہزادی خوشی سے ناچنے لگیں، جبکہ امرو عیار دوڑ کر اس خزانے کی طرف بڑھا اور اس نے جلدی جلدی سارا خزانہ اپنی زنبیل میں بھرنا شروع کر لیا۔ سارا خزانہ زنبیل میں بھرنے کے بعد امرو عیار نے اپنے گھوڑے کی تلاش شروع کر دی، اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے اپنا گھوڑا جنگل میں چرتا ہوا نظر آ گیا۔ امرو عیار نے گھوڑے کو پکڑا، اس پر خود سوار ہوا، شہزادی حور جمال کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مینا شہزادی اس کے کاندھے پر بیٹھ گئی، اور پھر امرو نے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا تھا، اور ابھی شہزادی حور جمال کا انعام رہتا تھا، اسی لیے خوشی سے اس کی باچھیں کھلی پڑ رہی تھیں، اور مینا شہزادی بھی خوشی سے چہک رہی تھی، اور شہزادی حور جمال کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا، اور اسی خوشی میں وہ گھوڑا دوڑاتے آگے بڑھتے گئے۔